الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر بلا اور مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے۔ دوستو، ماہ رمضان شریف کا تیسرا روزہ ہے۔ سوچا ماہ رمضان شریف کے اوپر کچھ بات کی جائے۔ ماہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے اللہ کے قرب کا مہینہ ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا جو اجر ہے وہ میں خود ہوں۔ خود سے مراد کہ اللہ پاک کا قرب۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تو بہت بڑی بات کہہ دی کہ روزے دار کے لیے کیا ہم میں وہ کوالٹی موجود ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں یا کہ نہیں؟ یہ ہے سوچنے والی بات، کرنے والی بات۔ 30 روزے رکھ کے 20 رکعت تراویح پڑھ کے قرآن کریم سن کے سنا کے اور پھر عید والے دن ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں ماہ رمضان شریف سے پہلے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پیر اور پاکستان کے علماء کرام، ان کی بہت بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ یہاں کی عوام کو عربی نہیں آتی۔ یہ جو کچھ جیسا سنا دیتے ہیں ویسا سن کے اپنے گھر کو آ جاتے ہیں۔ جو حشر ہماری مسجدوں میں تراویح اور قرآن کریم کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہو رہا، ماں سوائے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور افغانستان۔ یہ 4-5 ملک ہیں بر صغیر کے جو کچھ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے قرب کا مہینہ اور 1 گھنٹے کے اندر 1.25 پارہ 1.5 پارہ مولوی صاحب ختم کر دیتے ہیں، ساتھ 20 رکعت نماز بھی ہوتی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا قرآن کو اور کیا سمجھایا اس نے آپ کو؟ میں تو اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں کم علم ہوں تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن خدا را جو چیز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، نماز بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تلاوت قرآن پاک بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ سب سے بڑا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب آپ ماہ رمضان شریف کا استقبال کریں گے ایسے کہ آپ اپنے سابقہ سارے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے اور ماہ رمضان شریف کو ویسے گزاریں گے جیسے میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، صاف ستھرے ہو کے، آنکھ کا بھی روزہ رکھیں گے، کان کا بھی روزہ رکھیں گے، زبان کا بھی روزہ رکھیں گے، ناک کا بھی روزہ رکھیں گے، ہاتھ کا بھی روزہ رکھیں گے، پاؤں کا بھی روزہ رکھیں گے، تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 1 مہینے کی اتنی برکتیں ہوں گی جو پورے سال ہم سے سمیٹی نہیں جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے 5 وقت نماز پڑھو، اگر ٹائم ہے تو تراویح بھی کہہ دیا تہجد پڑھ لو۔ اگر انسان 5 وقت نماز ہی پڑھتا رہے اور اپنے کام کو ایمانداری سے کرتا رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے دوسرے کسی وظیفے کی ضرورت ہے، بلکہ جو بندہ اس دور میں 5 وقت کا نمازی ہے، رزق حلال کھاتا ہے، سچ بولتا ہے، وہ وقت کا ولی ہے۔ ماہ رمضان شریف بہت بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور جیسے اس مہینے کی حرمت ہے، جیسے اس مہینے کا استقبال ہے، اس سے ہم محروم ہیں۔ محروم کس لیے؟ ہمیں ہر کام میں جلدی ہے، ہمیں نماز میں بھی جلدی ہے، ہمیں قرآن پڑھنے میں بھی جلدی ہے، ہمیں اس چیز کی بھی جلدی ہے کہ جلدی جلدی دعائیں قبول ہوں۔
جو چیز آپ کے دل میں نور پیدا کر سکتی ہے اس کو تو آپ نے جلدی جلدی پڑھ لیا، وہ ہے نماز۔ دوسرا ہے قرآن کریم کی تلاوت، تیسری ہے استغفار۔ یہ تینوں چیزوں سے تو ہم جان چھڑاتے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی ہے ہماری کہ ہم خود دعا بھی نہیں مانگتے، وہ بھی مولوی صاحب مانگ لیتے ہیں، اور ہم اپنے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں۔ آپ کبھی اپنے گھر میں عشاء کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے دو باتیں تو کریں۔ اللہ کو کہیں تو صحیح، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے نماز پڑھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی میں نے تلاوت قرآن پاک دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ مجھے گھر دیا، تو نے مجھے یہ عزت دی، تو نے مجھے یہ فیملی دی۔ پہلے اس کا شکر ادا کرو، اس سے باتیں تو کرو، اس سے جو حق ہے، اللہ کا جو حق ہے 10 منٹ 15 منٹ اس کے بارگاہ میں بیٹھو تو صحیح۔ تو آپ یقین مانیں آپ دنیا کے سب سے زیادہ خوش نصیب انسان بن جائیں گے جب آپ اللہ سے باتیں کریں گے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے جو بھی آپ کو دکھ ہے تکلیف ہے، آپ اللہ کے گوشت گزار کریں، وہ سمیع العلیم ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جس نے آپ کو بنایا وہ نہیں آپ کی ضرورتوں کو جانتا؟ بالکل جانتا ہے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے لیے رزق کا انتظام کیا، وہ اب آپ کو بھوکا مارے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ سوال صرف یقین کامل کا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی جاندار چیز ایسی نہیں، کھانے پینے والی، خواہ وہ انسان ہو، چرند پرند ہو، جانور ہو، جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ جب سارا ذمہ اس نے لے لیا اپنا، اللہ پاک نے، تو ہمیں تو پھر محنت کرنی چاہیے، 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ مولا علی کا قول ہے کہ انسان کی سب سے بڑی حماقت کیا ہے کہ وہ نصیب سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ آج ہم میں یہی بیماری موجود ہے کہ جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے ہم اس سے زیادہ چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے چاہتے ہیں، جبکہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا اور کب دینا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، وہ 5 وقت نماز پڑھیں، اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کریں، بالکل پوری ایمانداری سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نسلوں کو غنی کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نسلوں سے غریبی دور کر دے گا جب آپ 2 چیزوں میں ایماندار ہو جائیں گے، ایک اللہ کو ماننے میں، دوسرا اپنے کاروبار میں۔ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، اب چاہے آپ فروٹ کی ریڑھی کیوں نہیں لگاتے، آپ گدا گاڑی کیوں نہیں چلاتے، آپ بینکر ہیں، آپ بہت بڑی مل کے آنر ہیں، اپنے کام کے ساتھ جب آپ ایماندار ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں رکھ دے گا۔ اس کے لیے لمبے چوڑے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایمانداری کی ضرورت ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان شریف کا صحیح معنوں میں اس کا احترام اور جو اس کے خاص جز ہے جس سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ، اس سے ہم برائی نہ دیکھیں، کان کا بھی روزہ، اس سے ہم برائی نہ سنیں، ہاں جی، ہاتھ غلط کام میں نہ جائیں، پاؤں غلط کام کی طرف نہ جائیں۔ خالی بھوکا مرنے سے جس بندے نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولا نہیں چھوڑا، اس نے صرف فاقہ کیا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے کہ جس بندے نے ماہ رمضان شریف کا روزہ رکھا اور اس نے جھوٹ ترک نہیں کیا، اس نے سوائے فاقے کا اور کچھ نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو رمضان شریف کو صحیح طریقے سنت کے مطابق گزارنے کی اللہ تبارک تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا،
شیئر بھی کیجیے گا، اور کہیں غلطی کوتاہی ہو رہی ہے تو میری اصلاح بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ السلام علیکم۔